السلام علیکم جی، میں ہوں راجا جازیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجا یو کے والا۔ کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ڈپینڈنٹس کا کمپلیٹ پروسیس کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیا رول ریگولیشن ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کون کون ایلیجیبل ہے اس میں۔ تو اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، کافی زیادہ ایک کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ جی ابھی جو رشی سونک نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے بعد سے کیا ڈپینڈنٹس الاؤڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی تک کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا گیا، نہ ہی جو نظر آ رہی ہے پاسبلٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ فی الحال گورنمنٹ لیول کے اوپر صرف اور صرف انلیگل امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں پالیسیز، اور وہاں پہ وہ فوکس کر رہے ہیں۔ آپ اپنی تیاری مکمل کریں اور ایز سون ایز پاسبل کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے چانسز بہت زیادہ کم ہے، مگر ٹرائی یور بیسٹ ٹو کمپلیٹ یور پروفائل ایز سون ایز پاسبل اینڈ اپلائی فار اٹ اینڈ گیٹ اوور ہیئر۔ اچھا، آپ بات کرتے ہیں جی کون کون ایلیجیبل ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیچلرس کے اوپر آئے ہوئے ہیں یو کے میں، وہ اپنی فیملی کو بلانے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں ماسٹرس کے اوپر، جو ماسٹرس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انگلینڈ میں یا یو کے کسی بھی اسٹیٹ میں، تو وہ لوگ ایلیجیبل ہیں اپنی فیملیز کو بلانے کے لیے۔ اب ماسٹرز دو قسم کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک پلیسمنٹ ایئر کے ساتھ ہے، ایک وداؤٹ پلیسمنٹ ایئر ہے۔ تو ہوتا یہ ہے بیسیکلی جو پلیسمنٹ ایئر کے ساتھ ہے اس کو 1 سال کی پڑھائی کے بعد 1 سال ملتا ہے اپنی جاب فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کی یونیورسٹی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں جاب، اور پھر آپ یا خود بھی ڈھونڈتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں اپنی ریلیونٹ جو فیلڈ ہے، جو ڈگری سے ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کے اندر۔ تو اب آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ نے میٹ کر لیا۔ اچھا، اب ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ اپنی فائل ساتھ ہی جمع کروا سکتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان سے۔ جیسے مین اپلیکینٹ فار ایگزامپل کپل ہے اور ہسبینڈ مین اپلیکینٹ ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی کی یا اپنے بچے کی فائل سے جمع کروا سکتے ہیں، اور اس سے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی ایگزامپلس موجود ہیں جو 3 4 بچوں کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ، ایسی ایگزامپلس بھی موجود ہیں جنہوں نے آنے کے بعد اپلائی کیا اور آ گئے ہیں، اور ایسی ایگزامپلس بھی موجود ہیں جنہوں نے آنے کے رائٹ آفٹر اپلائی کیا یا تھوڑے ٹائم بعد اپلائی کیا۔ اچھا، ایک تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، اور بیسٹ یہی ہے کہ جو لوگ میں نے یوزلی دیکھا ہے یہاں پہ نائجیریا کے یا کچھ انڈینس کو دیکھا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اگر ان کے بچے بھی ہیں، اگر تو کپل ہے صرف میاں بیوی ہیں تو وہ اکٹھے آ جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مگر اگر بچے ہیں ساتھ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو مین اپلیکینٹ ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا، وہ پہلے آ جاتے ہیں، اور ان دا کیس آف کہ اگر وہ میلز ہوں تو وہ آ کے اپنی سیٹنگ بنا کے فائنڈ آؤٹ کر کے، کیونکہ جو آپ کے ویزا کی اسٹیمپ ہوتی ہے وہ 3 منتھس کے لیے جو ہے نا وہ کارآمد ہوتی ہے، آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ود ان 3 منتھس اس کے اوپر ٹریول کرنے کے لیے۔ اگر آپ 3 مہینوں کے اندر اندر ٹریول نہیں کرتے تو وہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اور اچھا، اب آتے ہیں بات کرنے کی جو ایلیجیبلٹی کے بعد آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ صرف اور صرف ایک سمپل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا ہوتا ہے ڈاکومنٹس کے تھرو کہ آپ کی جو وائف ہے، جو پارٹنر ہے آپ کی، اور یہ بچے جو ہے یہ آپ ہی کے بچے ہیں اور آپ ہی کی وائف ہے یا پارٹنر ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے سیٹ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ نے تو اپنا ثابت کر دیا کہ یہ میری پر منتھ جو ایکسپینسز ہیں یہ ملٹیپلائی بائی نمبر آف منتھس، جتنی منتھس کی ڈگری ہے اس کے مطابق میرے پاس اخراجات موجود ہیں، آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائی اور آپ۔ اب جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں اور جو جس میں آپ کے اسپاؤس اور آپ کے بچے آتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ سیم اسی طرح جو بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے سیم اسی طرح ہے۔ لنڈن کے اندر تھوڑی سی زیادہ ہے، آؤٹ آف لندن تھوڑی کم ہے، یہ ابھی ریسنٹلی تھوڑی سی چینج بھی ہوئی ہے انفلیشن کے ساتھ، یہاں پہ بھی تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے تھوڑی بہت، تو اس کے حساب سے تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ تو ایگزیکٹ فگر میں آپ کو نہیں بتا رہا، آپ گورنمنٹ آف یو کے کی سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا فگر ہوتی ہے۔ اتنے پیسے جتنے منتھ، فار ایگزامپل آپ کا جو مین اپلیکینٹ ہے وہ آیا یہاں پہ 1 سال کے ویزے کے اوپر، اور 1 سال میں سے 2 مہینے گزارنے کے بعد اس نے اپلائی کیا، پیچھے بچے 10 ماہ، تو 10 ماہ کے پر منتھ اخراجات جو ہیں ملٹیپلائی بائی 10 کریں گے آپ، تو اتنے پاؤنڈس کی اسٹیٹمنٹ میچورڈ فار 28 ڈیز آپ کو ریکوائرڈ ہوگی۔ نمبر 1 آپ کی ہوگی اسٹیٹمنٹ۔ اب آتی ہے نمبر 2 چیز۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ہیلتھ سرچارج ہے، پر ہیڈ آپ کے ہیلتھ سرچارج ہوں گے، اسی طرح کیلکولیشن ہوگی۔ یہ بھی گورنمنٹ آف یو کے کی ویب سائٹ پہ آپ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جتنا ویزا ریمیننگ ہے آپ کے پارٹنر کا، اتنے ہی منتھس کے ہیلتھ سرچارج ایوری ون جو ہے نا وہ پر ہیڈ کے حساب سے پے ہوں گے۔
اچھا، ہیلتھ سرچارج کے بعد آتی ہے آپ کی ایمبیسی فی. ایمبیسی فی سے پہلے میں آپ کو فائل کے اندر بتا دوں کیا کیا لگتا ہے. اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئی اخراجات والی، یہ آپ نے پے کر دی. پارٹنر کو یا بچوں کو کوئی انگلش کا ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. ہیلتھ سرچارج پے کریں گے، پھر اس کے بعد یہ پروف کریں گے کہ یہ آپ کے ریئل پارٹنر ہیں، یہ آپ کے ریئل بچے ہیں. اس میں کیا کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے جو گورنمنٹ کے گیون ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اگر وہ اردو یا ہندی کے اندر ہے تو اس کی آپ ٹرانسلیٹڈ ورژن لگائیں گے، جن کو اٹیسٹ کروائیں گے اور پھر آپ سبمٹ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، آپ کے پاسپورٹس ہوتے ہیں، آپ کے ٹی بی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ان کے گورنمنٹ نے ان کے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں. وہاں سے آپ ٹی بی ٹیسٹ کروائیں گے اور ان کے رزلٹ جو ہے وہ آپ جمع کروائیں گے. تو بس اتنے سے ڈاکومنٹس ہیں. میرج سرٹیفکیٹس ہیں، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کا ہاں ایک اور چیز پرمیشن لیٹر. ہوتا یہ ہے کہ بھائی جو بھی آ رہے ہیں لوگ اور جن کے پلان ہیں کہ انہوں نے بعد میں فیملی کے لیے اپلائی کرنا ہے، آنے سے پہلے اپروول آپ دے کے آئیں. آپ لیٹر ان کو پرمیشن دے کے آئیں، دونوں میاں بیوی جو دونوں میل اور فیمیل ہیں وہ سائن کریں، ہاں وہ بچوں کی پرمیشن دے کے آ رہے ہیں کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے جو لوگ اپنے بچوں کے پاسپورٹ بنائے بغیر آ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ پھر آپ کو بعد میں الاؤ نہیں کرتی کہ ایک میاں یا بیوی میں سے ایک بندہ جا کے بچوں کا پاسپورٹ بنوائے. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ کچھ کیسز کے اندر ایسا ہوا ہے کہ میاں یا بیوی اکیلے پاسپورٹ بنوا کے بچوں کے، اور ماں کو پتہ ہی نہیں ہے، باپ جو ہے وہ بچے لے کے بھاگ گیا یا باپ کو نہیں پتا ماں لے کے بھاگ گئی. تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے اپروول دینا. تو پھر پاکستان میں اگر فار ایگزامپل پاکستان میں آپ نے اپروول دینا ہے تو انگلینڈ کے اندر آپ پاکستان کی کونسل خانے جائیں گے، وہاں جا کے پرمیشن دیں گے، وہ لیٹر اٹیسٹ ہوگا، وہ پاکستان بھیجیں گے، پھر وہاں سے پاسپورٹ بنیں گے. تو آنے سے پہلے ہی آپ یہ جو بنیادی کام ہے سارے یہ کر کے آئیں. اور آپ کی فیس ہو گئی پوری، آپ کی فائل ہو گئی مکمل. ایف آر سی، ایم آر سی، برتھ سرٹیفکیٹس بچوں کے، پاسپورٹ، ٹی بی ٹیسٹ، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ، پھر ہیلتھ سرچارج آپ نے پے کر دی. پھر آتی ہے ایمبیسی کی فیس جو کہ ہے 363 ہے آج کل. وہ بھی آپ گورنمنٹ آف یو کے کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. بس اس کے علاوہ آپ کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے ہوتا. ہاں ہسبینڈ کے وہ پاسپورٹ یا آپ کے بی آر بی اسٹیٹس یا اسٹوڈنٹ اسٹیٹس لیٹر وغیرہ ریکوائرڈ ہوگا کہ ہاں جی اس کے جو ہے نا وہ یہ فیملی ہے اور یہ آنا چاہ رہی ہے. دیٹس اٹ. آپ ابھی کافی کمپیریٹیولی آسان ہے ماسٹرس کے لیے. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، ایون دو کہ یہاں پہ جو نیشنل ہیں لوگ وہ بھی پاکستان سے یا انڈیا سے شادی کرتے ہیں، تو ان کی بیگمات کا اور ان کی فیملی کا آنا مشکل ہے ان کمپیریزن آف اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ ماسٹرس کر رہے ہیں. ان کی فیملی کا آنا بہت زیادہ آسان ہے. ریفیوز ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. تو یہ ہے جی کمپلیٹ پروسیس. یہ فائل بنتی ہے آپ کی، جمع ہوتی ہے ود ان 10 ڈیز بھی. میں نے رزلٹ اناؤنس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں 15 دنوں میں بھی. اور ویسے آپ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ آپ کا مہینے کے اندر اندر نارمل کنڈیشنز آ جاتا ہے. اف یو آر لکی انف یو مائٹ گیٹ یور ریزلٹس ود ان 10 ڈیز. بہرحال آپ ایک مہینہ ذہن میں رکھیں تو یہ نارمل حالات ہیں یہاں پہ، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جڑ کے آ سکتے ہیں یا آنے کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لاسٹ تھنگ کہ آپ نے اپنے ویزے کے 6 مہینے جب رہتے ہوں اس سے پہلے اپلائی کرنا ہے. اگر 6 مہینے جسٹ رہتے ہوں گے، فائل پریپیئر کرنے میں تو 4 مہینہ لگ جائے گا. تو آپ جب اپلائی کریں گے، رزلٹ اناؤنس ہوتے ہوئے 3 مہینے رہ جائیں گے، تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا کہ اتنے شارٹ اسپین کے لیے آپ کو ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا. کیونکہ 2-3 مہینے رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مکمل کرو اپنا ویزا اور بات ختم. تو لہٰذا آپ نے جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ ٹینیور کے اسٹارٹ میں ہی اپلائی کرنا ہے. اور پی ایس ڈبلیو پہ بھی آپ یہ فیملی کو بلانے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. یہ تھی جی کمپلیٹ ڈیٹیلز. اگر کوئی آپ کا اور کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.